الله أكبر الله أكبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ایھا المشاہدون والمشاہدات، ناظرین اور ناظرات، ارحب بکم فی درس جدید واقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ ارجو ان تکونوا بخیر وعافیۃ. ندرس اليوم الدرس الثامن. آج ہم 8واں سبق پڑھیں گے. آج کے سبق میں ہم فی، اعلیٰ، فوقہ اور تحتہ ان 4 الفاظ کے متعلق سیکھیں گے، ان کا معنی معلوم کریں گے اور ان کا استعمال سیکھیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. حضرات گرامی، فی کا معنی ہوتا ہے میں اور اندر. فی یہ حرف جر ہے، اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے میں اور اندر. جیسے فی الغرفتی کمرے میں، فی المسجد مسجد میں، مسجد کے اندر. اب جب ہم کسی چیز یا کسی شخص کے بارے میں کسی کو یہ بتائیں گے کہ فلاں چیز یا فلاں شخص کمرے میں ہے یا مسجد میں ہے، کمرے کے اندر ہے یا مسجد کے اندر ہے، تو اس شخص یا اس چیز کا جو نام ہوگا اس کو فی سے پہلے لگا دیں گے. مثلا ہم کسی شخص کے بارے میں، کسی آدمی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فلاں آدمی مسجد میں ہے، تو ہم کہیں گے الرجل فی المسجد، آدمی کمرے میں ہے. الطالب فی المسجد، طالب علم مسجد میں ہے. اگر کسی چیز کے بارے میں ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ فلاں چیز کمرے میں پڑی ہے، فلاں چیز کمرے کے اندر ہے، تو اس چیز کا نام فی سے پہلے لگا دیں گے. جیسے الجوال، الجوال فی الغرفتی، موبائل کمرے میں ہے. الجوال فی الغرفتی، موبائل کمرے میں ہے. اسی طرح الکرسی فی الغرفتی، کرسی کمرے میں ہے. دوسرے نمبر پر ہے اعلیٰ. اعلیٰ یہ حرف جر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اردو میں پر. اعلیٰ حرف جر ہے اور اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے پر. جیسے علی الکرسی، کرسی پر. علی المکتب، ٹیبل پر. اور جب ہم کسی چیز کے بارے میں یا کسی شخص کے بارے میں بتائیں گے کہ فلاں چیز یا فلاں شخص فلاں پر ہے، تو اس چیز یا اس شخص کا نام اعلیٰ سے پہلے لگا دیں گے. مثلا ہم یہ کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ قلم، پین ٹیبل پر ہے، تو ہم کہیں گے القلم علی الطاولۃ، القلم علی المکتب، کہ پین ٹیبل پر ہے. تیسرے نمبر پر ہے فوقہ. فوقہ اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے اوپر. فوقہ اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے اوپر. جیسے فوق السقف، فوق السطح، چھت کے اوپر. فوق السطح، چھت کے اوپر. جب ہم کسی چیز یا کسی شخص کے بارے میں یہ بتانا چاہیں کہ فلاں شخص چھت کے اوپر ہے، تو اس شخص کا نام فوق سے پہلے لگا دیں گے اور ہم کہیں گے الرجل فوق السطح، الرجل فوق السطح، کہ آدمی چھت کے اوپر ہے. آدمی چھت کے اوپر ہے. اور چوتھے نمبر پر ہے تحت. تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے. جیسے تحت السبورۃ، وائٹ بورڈ کے نیچے. تحت الطاولۃ، ٹیبل کے نیچے. اب جب ہم کسی چیز کے بارے میں یہ بتانا چاہیں کہ فلاں چیز فلاں کے نیچے ہے، تو اس چیز کا نام تحت سے پہلے لے آئیں گے. مثلا
القلم تحت الطاولۃ، القلم تحت الطاولۃ، پین القلم تحت الطاولۃ کہ پین ٹیبل کے نیچے ہے، قلم ٹیبل کے نیچے ہے۔ تو آئیے اب ہم ان کا استعمال سیکھتے ہیں اور ان کی مشق کرتے ہیں۔ القلم فی الجیب، پین جیب میں ہے۔ این القلم، پین کہاں ہے؟ القلم فی الجیب، قلم پین جیب میں ہے۔ محمود فی الغرفۃ، محمود کمرے میں ہے۔ این محمود، محمود کہاں ہے؟ محمود فی الغرفۃ، محمود کمرے میں ہے۔ ماذا فی الجیب، جیب میں کیا ہے؟ القلم فی الجیب، قلم جیب میں ہے۔ من فی الغرفۃ، کمرے میں کون ہے؟ محمود فی الغرفۃ، محمود کمرے میں ہے۔ من فی البیت، گھر میں کون ہے؟ فاطمۃ فی البیت، فاطمہ گھر میں ہے۔ من فی المسجد، مسجد میں کون ہے؟ خالد فی المسجد، مسجد میں خالد ہے۔ اس کے بعد ہے علی، ماذا علی الکتاب، کتاب پر کیا ہے؟ القلم علی الکتاب، کتاب پر قلم ہے، پین ہے۔ من علی السطح، چھت پر کیا ہے؟ القلم علی السطح، من علی السطح، چھت پر کون ہے؟ محمود علی السطح، چھت پر محمود ہے۔ ماذا علی الشجرۃ، درخت پر کون ہے؟ العصفور علی الشجرۃ، درخت پر چڑیا ہے۔ جی اس کے بعد ہے فوقا اور تحتا۔ السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے۔ این السماء، آسمان کہاں ہے؟ السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے۔ السقف فوقنا، چھت ہمارے اوپر ہے۔ این السقف، چھت کہاں ہے؟ السقف فوقنا، چھت ہمارے اوپر ہے۔ الارض تحتنا، زمین ہمارے نیچے ہے۔ این الارض، زمین کہاں ہے؟ الارض تحتنا، زمین ہمارے نیچے ہے۔ این الطلاسہ، جھاڑن کہاں ہے؟ الطلاسۃ تحت السبورۃ، جھاڑن وائٹ بورڈ کے نیچے ہے۔ این الحرہ، بلی کہاں ہے؟ الحرۃ تحت الکرسی، بلی کرسی کے نیچے ہے۔ جی اس کے بعد مشق دی گئی ہے اور اس مشق کے اندر اردو جملے ہیں، ہم نے ان اردو کے جملوں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اے خالد، یا خالد، جی ہاں، نعم، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ این اخوک، این اخوک، میرا بھائی مدرسے میں ہے۔ اخی فی المدرسۃ، میرا بھائی مدرسے میں ہے۔ اخی فی المدرسۃ، تمہارے والد کہاں ہیں؟ این والدک، میرے والد مسجد میں ہیں۔ والدی فی المسجد، تمہارے استاد کہاں ہیں؟ این استادک، میرے استاد درسگاہ میں ہیں۔ استادی فی الفصل، تمہارا دوست کہاں ہے؟ این صدیقک، میرا دوست گھر میں ہے۔ صدیقی فی البیت، محتمیم صاحب کہاں ہیں؟ این المدیر، محتمیم صاحب دفتر میں ہیں۔ اس کے بعد عربی جملے دیے گئے ہیں، ان عربی جملوں کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ جیسے الخطیب علی المنبر، خطیب منبر پر ہے۔ والمسلمون فی المسجد، مسلمان مسجد میں ہیں۔ ہذہ مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے۔ الطلاب فی المدرسۃ، طلباء مدرسے میں ہیں۔ اس طرح اور جو جملے دیے گئے ہیں آپ ان کا آگے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کا ہم نے تلفظ بھی سیکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، اور جتنے یہ الفاظ ہمیں یاد ہوں گے اتنا ہمارے لیے عربی کے اندر جملے بنانا اور عربی بولنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو ناظرین اور ناظرات سے گزارش ہے کہ ان الفاظ کا تلفظ بھی اچھی طرح سیکھیں اور ان کو یاد بھی کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فی، آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا معنی ہوتا ہے اردو میں اور اندر۔ سطح، یہ چھت کے اوپر والے حصے کو کہتے ہیں۔ سطح، چھت کے
اوپر والے حصے کو کہتے ہیں. تحت اس کا معنی ہے نیچے. الازہار، الازہار اس کا معنی ہوتا ہے پھول، کوئی بھی پھول ہو. حرۃ بلی. فصل درسگاہ. جیب جیب. عصفور چڑیا. سماء آسمان. حدیقۃ باغ. المدیر محتمم ڈائریکٹر. علی اس کا معنی ہوتا ہے پر، اوپر. فوق اس کا معنی ہوتا ہے اوپر. طفل اس کا معنی ہوتا ہے بچہ. ارض اس کا معنی ہوتا ہے زمین. مکتب اس کا معنی ہوتا ہے دفتر. تو آج کا سبق بس اتنا ہی کافی ہے. مجھے اجازت دیجیے. وإلی اللقاء والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.